بنام خداوند بخشندہ و مہربان۔ انسان کو اللہ پاک نے کیوں تخلیق فرمایا؟ آیت آپ سب نے سنی ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو اللہ پاک نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ یہاں ہم حدیث قدسی کی روشنی میں عبادت کا مقصد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عبادت فی نفس ہی، یعنی مستقل جو عبادت ہے، نماز پڑھنا، تسبیحات کرنا، وظائف کرنا، نوافل ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اپنے جوہر میں یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان عبادت کرے گا تو اللہ کو فائدہ ہوگا، اگر انسان عبادت نہیں کرے گا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ کو کوئی نقصان ہوگا یا اس کو کوئی تکلیف ہوگی۔ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ ان سب چیزوں سے ماورا ہے۔ یہ کیفیات انسان کی طبیعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، جو قیامت قائم ہونے سے پہلے آخری انسان پیدا ہوگا، تمام تر انسان، سب کے سب انسان اتقل قلوب تک پہنچ جائیں۔ اتقل قلوب کا مطلب یہ ہے کہ اتنے متقی اور پرہیزگار بن جائیں کہ اس سے زیادہ کوئی پرہیزگاری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان عبادت گزار ہو جائے، پورا دن سربہ سجود رہے، نمازیں ادا کرے، نوافل ادا کرتے رہے، تسبیحات کرے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ اللہ فرماتا ہے میری قدرت میں ایک رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ تو فائدے سے ماورا ہے۔ اس کے برعکس تمام انسان، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اشکل قلوب بن جائیں، سب سے زیادہ بدبخت انسان بن جائیں، یہاں تک کہ وہ شیطان کو بھی مات دے دیں نافرمانی میں، گناہ کرنے میں۔ اللہ فرماتا ہے میری قدرت میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، میری کسی چیز میں کوئی آپ اس طرح کی سطحی چیز نہیں لا سکو گے۔ یہ نظام عبادت جو ہے دراصل آپ کی زندگی میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے روحانی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، بدنی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی اور داخلی طور پر بھی انسانوں کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ کیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے معنی ہے کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے، میری معرفت حاصل کرے۔ یعنی زندگی کا سب سے اہم ترین مقصد اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ نظام کائنات کے تخلیق کے مقصد کو سمجھا جائے، اور نظام کائنات میں یہ جو کرۂ ارض ہے، اس کرۂ ارض پہ میں موجود مخلوقات جو ہے، اس مخلوقات کی سب سے سرخیل اور سب سے اہم ترین مخلوق، جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، جس کو قرآن نے احسن تقویم کہا ہے، بناوٹ میں بھی خوبصورت ہے، اور ان کے اندر جو اللہ پاک نے باطنی طور پر صفات ودیت فرمائی ہیں، صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کو اللہ پاک نے اجاگر فرمایا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، آپ کے نفس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں، ان صلاحیتوں کو آپ بروئے کار لائیں، ان صلاحیتوں کے مطابق اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ کی معرفت کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے انسانی نفسیات۔ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، آپ کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک آپ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔
ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ آزادی، خوشحالی، ترقی اور بے خطر پرامن زندگی۔ تو یہ تب ہمیں یہ فیضان حاصل ہوگا بے خوفی کا، پرامن ماحول کا، ایک مربوط اور منظم اور بہترین سماج کا، جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ محشر کے میدان میں جب میں آپ سب کو اکٹھا کروں گا تو آپ کے سامنے میں باز پرسی کا جب عمل شروع کروں گا، آپ سے پوچھوں گا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا بھوکا ہو کر، آپ نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ انسان حیران ہو جائے گا، یا اللہ آپ کب ہمارے پاس آئیں، اور آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا پھر کہ میں آپ کے پاس پیاسا ہو کر بھی آیا تھا، آپ نے مجھے پانی پلانے تک کا کوئی انتظام نہیں کیا، یہاں تک کہ میں آپ کے پاس بے لباس ہو کر آیا تھا، آپ نے مجھے لباس نہیں پہنایا تھا، میں ضرورت مند بن کر کے آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے میری ضرورت پر توجہ نہیں دی اور آپ نے مجھے نظر انداز کیا۔ بندہ پوچھے گا، یا اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ضرورت مند ہوں، آپ تو بے نیاز ہیں، آپ تو قادر مطلق ہیں؟ اب اہم بات ہوگی جس کا تعلق بنیادی طور پر معرفت سے ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آپ کے سماج میں، آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں جو بھوکے لوگ تھے وہ دراصل میں تھا۔ اگر آپ ان کے کھلانے کا انتظام کرتے، ان کے طعام کا انتظام کرتے، گویا کہ آپ نے مجھے کھلایا، آپ اس کو پلانے کا انتظام کرتے، گویا کہ آپ نے مجھے پانی پلایا۔ آپ کے ارد گرد جتنے بے لباس لوگ ہیں، پھٹے اور اجڑے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے خاندان بس رہے ہیں، آپ اگر ان کے ملبوسات کا انتظام کرتے تو گویا کہ آپ نے مجھے ملبوسات پہنائے۔ اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی ضرورت مند لوگ تھے، وہ دراصل میں تھا، آپ ان کی ضرورتیں پوری کرتے، گویا کہ آپ نے میری ضرورتیں پوری کی تھی۔ آپ نے مجھے وہاں نہیں پہچانا، یعنی میرے لوگوں کو نہیں پہچانا، ان کی ضرورتوں کو آپ نے نہیں پہچانا، ان کے لباس کا آپ نے انتظام نہیں کیا، ان کے کھلانے پلانے کا آپ نے انتظام نہیں کیا، تو آپ نے گویا کہ مجھے وہاں نظر انداز کیا تھا، آج میں آپ کو یہاں خود نظر انداز کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، بولنا تو دور کی بات ہے۔ لا یکلمہم اللہ یوما، یعنی اللہ ان سے کلام کرنا، مزید کلام کرنا گوارا نہیں فرمائے گا۔ اب یہ معرفت کا عنصر ہے۔ عبادات تمام تر اس لیے ہیں کہ ہم انسانوں کی ضرورتوں کو سمجھیں، اپنے ارد گرد کے محتاج اور قسم پرسی میں زندگی گزارنے والے لوگوں کی قسم پرسی کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور یہ شعور حاصل کریں کہ لوگ بھوکے کیوں ہیں، ننگے کیوں ہیں، نہتے کیوں ہیں، بے لباس کیوں ہیں، اور ان کی ضرورتیں بنیادی کیوں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ یہاں سے ہم سماج کی اجتماعی ڈگر میں چلے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے اور وسائل ہیں۔ وہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جب وہ نہیں دیکھتے تو اللہ پاک محشر میں ان سے باز پرسی کرے گا، اور یہ جو نہتے لوگ ہیں ان کو اللہ پاک ان کے تمام کرتوت کھول کر دکھائے گا۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن جب پورے راز کھولے جائیں گے تو اللہ پاک ان اپنے نہتے اور کمزور بندوں کو دکھائے گا کہ آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، حشر برپا کیا تھا، یہ اندر بیٹھ کر کیا حرکتیں کرتے تھے، یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، انڈر گراؤنڈ بیٹھ کر آپ کے خلاف کس طرح سازشیں کرتے تھے۔ وہ جب بے نقاب ہو جائیں گے اور ان پر فرد جرم عائد ہو جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا خذو فغلو، ان کو پکڑو اور ان کو زنجیروں میں جکڑو اور جہنم میں پھینک دو، کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو نہتے لوگ ہیں، جو قسم پرسی میں مبتلا ہیں، جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، وہ بھی تو اللہ کو نہیں پہچان پائے نا۔ وہ اس لیے ان سے باز پرسی نہیں ہوگی چونکہ ان کو
فکر معاش سے فرصت ہی نہیں ملی تھی تو وہ انفس و آفاق میں کیا تفکر کر سکتے تھے؟ وہ اپنے ارد گرد کے لوگ، وہ خود بیچارے نہتے تھے تو دوسروں کی نہتے پن کو وہ کیوں کر سوچ سکتے تھے؟ ان کے پاس تو وسائل بھی تھے، ان کے پاس اختیار بھی تھا، اقتدار بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو نظر انداز کیا۔ اللہ پاک ان کو محشر میں نظر انداز کر دے گا۔ نظر اندازی کا صرف وہاں کا معاملہ نہیں ہے، یہاں بھی جو مکافات عمل ہوتا ہے اس پر بھی ہماری وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتے رہے گی۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو عبادت ہے دراصل معرفت ہے، اور اس معرفت کا جوہر کیا ہے؟ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرع مبین این است و بس۔ کہ اللہ نے جتنا بھی نظام قائم فرمایا ہے، جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جتنے بھی صحیفے نازل فرمائے ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی بھی احادیث قدسیہ ہیں، جتنی بھی انبیاء اور رسول، انبیاء اور رسولوں علیہم التسلیمات کی تعلیمات ہیں، ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کوئی انسان کا اس دنیا میں کوئی انسان کا محتاج نہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو اپنا محتاج کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو نظر انداز کرتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی عبادت گزاری کی زندگی گزارے، کتنے بھی عمرے کرے، کتنے بھی حج کرے، کتنے بھی نوافل ادا کرے، کتنا بھی جو فلاحی کام ہوتے ہیں وہ کرتا رہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ان کی تمام عبادات کو اٹھا کے منہ میں مار دے گا۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ جو انسان اللہ کی مخلوق ہے، ہر ایک انسان سے اللہ ماں سے 99% بڑھ کر پیار کرتا ہے، اور یہاں پر اللہ نے اختیار انسان کو دیا ہے، اور وہ انسان اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ باز پرسی کا مستحق ہوگا۔ یہاں سے مکافات عمل کی اس دنیا میں پاداش سے گزرے گا، وہاں وہ اللہ کے دائمی عذاب کا مستحق بنے گا۔ اس لیے عبادت فی نفس ہی مقصود نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے سجدے نہیں چاہیے، اللہ کو ہماری نوافل نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارے روزے نہیں چاہیے، حج و عمرے نہیں چاہیے۔ یہ سب اس لیے ہیں کہ آپ پورے نظام کو اجتماعی طور پر ایسے ڈگر پر لائیں تاکہ کوئی انسان زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہے۔ یہی معرفت ہے، یہی انسانی زندگی کی تخلیق کا سب سے بڑا راز ہے۔